اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ شیطان کی رسوائی اور ذلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی، پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے انس اور محبت پیدا ہو گئی۔ پھر پروردگار عالم کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 دفعہ درود شریف پڑھایا۔ پھر پروردگار عالم نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ یہ درود بی بی حوا علیہ السلام کے مہر کے طور پر پڑھایا گیا تھا۔ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا نکاح فرما دیا، پھر رہائش کے واسطے جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے آدم اطمینان سے سب کچھ کھاؤ پیو، تو اور تیری بیوی جنت میں بڑے آرام اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب نہ جانا، یہ ایک امتحان تھا۔ تورات میں ہے کہ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ روپ بدل کر چلا گیا تھا۔ ناسا اور مشفق بن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا، اے آدم اس وقت تم پر بڑی مہربانی ہوئی ہے، لیکن تمہاری حیات اور بادشاہانہ طور پر سدا رہنے کا کوئی انتظام نہیں۔ اس تمہید کے بعد کہا، لو میں تمہیں اس باغ میں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں جس کے کھانے سے ہمیشہ جیتے رہو گے اور بے زوال سلطنت ملے گی۔ اس درخت کا نام شجرۃ الخلد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ درخت گندم کا تھا، اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے روبرو گیا، پھر کہا، تم جانتے ہو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا، اس عظیم تکریم پر فریفتہ مت ہو جاؤ، آخر تمہارے واسطے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، موت کیا چیز ہے؟ پھر شیطان نے اپنے آپ کو مرنے والے جانور کی شکل بنا کر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے لٹایا، جس طرح کہ مرنے والے کی روح نکلتی ہے ویسی حالت بنا کر غرغر کرنے لگا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا، اس حالت سے محفوظ رہنے کے واسطے یہی ایک بات ہے کہ اس درخت کا میوہ کھاؤ، پھر تم پر موت نہ آئے گی۔ شیطان ان کی خوشی اور آرام دیکھ کر حسد میں مبتلا ہوا اور مکاری اور فریب سے کام لینا شروع کیا تاکہ جو نعمتیں ان کو حاصل ہیں ان سے محروم ہو جائیں۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا میوہ کھاؤ گے تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم دائمی طور پر جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ شیطان نے فریب کے ساتھ قسم کھائی تو حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی قسم پر یقین کر لیا اور میوہ چکھا۔ پہلے تو نوری لباس پہنا ہوا تھا، ایک دوسرے کے بدن نظر نہ آتے تھے، جب کپڑے اتر گئے تو پھر ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نکالنے کا حکم ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی سر مبارک سے تاج کو اتارا، کمر بند کمر سے کھولا اور برہنہ کر دیا اور عربی زبان موقوف کر کے سریانی زبان جاری کر دی۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان میں پھر باتیں کرنے لگے، پھر جنت کے درختوں کے پتوں سے بدن کو چھپانے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ درخت انجیر کا تھا جس سے اپنا بدن چھپا رہے تھے اور بدحواسی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد طویل تھا اور سر کے بال لمبے اور گھنے تھے، ایک درخت کے ساتھ الجھ گئے، کہنے لگے مجھے چھوڑ، درخت فوراً بول اٹھا کہ میں نہ چھوڑوں گا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی کہ اے آدم،
کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب میں تجھ سے حیا کر رہا ہوں کیونکہ برہنہ ہو گیا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے آدم میں نے تم کو جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت سے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب تیری عزت کی قسم، میرے تو گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ تیری قسم کھا کر کوئی جھوٹ بولے گا۔ خداوند کریم نے فرمایا اب تم کو زمین پر اتاروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر کے بعد سورج کی غروب ہونے تک کی ایک ساتھ ہی جنت میں رہے ہیں، اور حضرت ربی بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 9ویں یا 10ویں ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا اخراج ہوا جنت سے، اور ان کے ساتھ ایک شاخ تھی جنت کے درختوں کی، اور جنت کے درخت کا تاج سر پر تھا۔ اور صدی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے، آپ علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود بھی تھا اور جنتی درختوں کے پتے تھے جن کو ہند میں پھیلا دیا، پھر ان سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے دہنا شہر میں اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام سخت پریشان تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اذان دی، تو اذان میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا تو آپ علیہ السلام کو بڑی تسلی ہو گئی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتری اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر سیستان میں پھینکا گیا اور سانپ اصفہان میں۔ بعض روایات میں ہے کہ طاؤس بھی تھا جو کابل میں اتارا گیا تھا، اس لیے کہ بعض روایات میں ہے کہ سانپ اور مور بھی شیطان کے داخلے میں شامل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا، اور ابلیس نے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی تھی اور آسمان کی طرف نظر جمائی ہوئی تھی۔ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جب میں نے تم کو اس درخت سے منع کیا تھا تو پھر کیوں کھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب مجھے حوا نے مشورہ دیا تھا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں حوا کو حمل کے زمانے کی سختی، درد و تکلیف اور وضع حمل کے وقت کا درد و کرب اور ولادت کے وقت کی تکلیف، یہ سب مصیبتیں دوں گا، اور حیض کی آلودگی اور خاوند کے حکم میں رہنا اور اس کی تابعداری کرنا، پھر حضرت حوا علیہ السلام کا آدم علیہ السلام سے جدا ہونا، اس گناہ کو دنیا میں مشہور کرنا، رنج و غم، محنت اور مشقت سے کرنا، گزران کرنا، یہ سب ایک بھول کی شامت سے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے آدم میں نے تجھے کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہاں جنت میں تو کھانا پینا بغیر مشقت اور محنت کے ہے، یہاں نہ بھوکے رہو گے نہ پیاسے، پھر بھوک پیاس آ جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔